मुकर्रम शेख तरीक़त हज़रत मौलाना पीर फजलुर रहमान दरखास्ती साहब दाऊद ज़कात आलिया अपने इरशाद आलिया से हमें मुस्तफ़ी सुनाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, खत्म नबूवत जिंदाबाद, सुन्नते मुस्तफा जिंदाबाद, शान मुस्तफा जिंदाबाद, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दरखास्त की जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसूल सुभान अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसूल व खातमिल अंबिया सुभान अल्लाह, خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى सुभान अल्लाह, وعلى آله وصحبه نجوم الهدى सुभान अल्लाह। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال الله تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. सुभान अल्लाह, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم كتاب الله وعمل بما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه الله يوم القيامة سوء الحساب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول
المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جلوہ حق سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نعت خوان والا سبحان اللہ نہیں کہلوا رہا، میں تم سے وہ سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں جو عبداللہ درخواستی کہا کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنہوں نے ان کی زیارتیں کی اور ان کے بیانات سنے وہ اپنے بیان میں فرماتے تھے سب کہو سبحان سب اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. بے شک سنائے. دنیا آدھی دنیا میں نے دیکھی ہے جہاں جا کے یہ جملہ کہا آگے سے جواب یہ ملا کہ یہ عبداللہ درخواستی کا جملہ ہے. سبحان اللہ. یہ جلوہ حق سبحان اللہ. یہ نور ہدایت کیا کہنا. جبریل بھی شیدا ان کے شان نبوت کیا کہنا. جس دل میں ہو پرتو کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی علی. جس سینے پہ قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان و حیدر باغبان جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. اے اونچا عشق رسول محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو اس کے نام میں لطف آتا ہے مزہ آتا ہے. ایسے کوئی میرے محبوب کا میرے دوست کا میرے بیلی کا کوئی نام لے لے میرے سامنے خوشی سے میرا چہرہ کھل اٹھتا ہے. میاں اگر میں اور آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں عشق کا دعویٰ محبت کا دعویٰ تعلق کے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ہمیں بھی ہر وقت اپنے محبوب کا نام ہمارے زبانوں پہ ہو. کہہ دو صلی اللہ علیہ کہو صلی اللہ میاں. آج تو میرے اور آپ کے بارے میں یہ بات مشہور کرتے ہیں لوگ کہ یہ درود نہیں پڑھتے ایسے پڑھنے نہیں دیتے. درود پڑھتے بھی نہیں ہے پڑھنے بھی بولو
درود پڑھتے بھی نہیں، پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ اور میاں درود تو درود ہے، اور درود تو ایسی دعا ہے سبحان اللہ کہ جس کی قبولیت کا پروردگار نے وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ اور سب سے افضل درود کون سا ہے؟ وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ او میاں اس دعویٰ کرنا آسان ہے، عاشق بننا آسان ہے، سبحان اللہ لیکن اس کا ثبوت بہت مشکل ہے۔ عاشق ہوتا ہے، سبحان اللہ عاشق ہوتا ہے محبت والا۔ محبت کبھی ایک طرف سے نہیں ہوتی، محبت دونوں طرفوں سے ہوتی ہے۔ دونوں طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر میں اپنی زبان پہ آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، میری زبان پہ آقا کا نام نامی اس میں گرامی ہے، تو یقیناً روزے پاک میں آقا امام الانبیاء بھی میرا نام لیتے ہوں گے۔ سبحان اللہ نہیں نہیں، میں یہاں درود پڑھوں جلال پور میں، صلی اللہ میں یہاں جامعہ فاروقیہ صوت القرآن میں درود پڑھوں، سبحان اللہ اور میرا درود فرشتے نام لے کر حضور کی دربار میں پہنچائیں۔ بے شک کو جاتے ہیں ایمان اس ہے کا عقیدہ ہے، وہ ذرا بولے ذرا بے شک میرا تو عقیدہ ہے، بے شک میرے باپ عبداللہ درخواستی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ بے شک آقا کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میرے روضے پہ آ کے درود پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ نہیں دور کیوں جاتا ہے؟ دعویٰ تو عشق کا کرتا ہے، تو مجھے اور میرے اکابر کو گستاخ کہتا ہے، آج ان کو تو گستاخ کہتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ ایک اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اس نے 18 سال آقا کے روضے پہ بیٹھ کر آقا کی حدیث کا لفظ دیا ہے۔ سبحان اللہ عشاء کی نماز پڑھی مسجد نبوی میں، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ میاں جو حج عمرہ کر کے آئے ہیں، سبحان اللہ میرا اندازہ جلال پور والوں سے تو زیادہ کوئی نہیں گیا ہوگا۔ جب مسجد نبوی میں نماز کوئی بندہ پڑھتا ہے تو ہر نماز کے بعد آقا کے روضے پہ جا کے سلامت کرتا ہے، بے شک حاضری دے کر حاضری لگا کے جاتا ہے۔ بے شک وہ اللہ کا ولی عشاء کی نماز پڑھی مسجد نبوی کے امام کے پیچھے، بقیہ نماز سنت نوافل وتر ادا کرنے کے بعد اب آئے حضور کے روضے پہ۔ مجمع ہے، باب السلام سے لوگ آتے ہیں، باب جبرائیل سے باہر نکلتے ہیں۔ حضور کے روضے پہ آیا وہ نوجوان، سبحان عمر 35 سال ہے، 36 سال 35-36 سال عمر ہے، داڑھی سیاہ ہے۔ حضور کے روضے پہ آ کے سلام کرتا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اسی درود کے بارے میں تم کہتے ہو، اسی سلام کے بارے میں کہتے ہو کہ نہ پڑھتے نہ پڑھنے دیتے ہو میاں۔ یہ سلام اور یہ درود وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں آقا موجود ہے۔ اگر آقا جلال پور میں موجود ہے تو پھر یہ درود و سلام پڑھنے کا کوئی حد نہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جلوہ افروز ہیں؟ امی عائشہ کے حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ کہاں ہے؟ مدینہ میں، مسجد نبوی میں،
کے ولی نے اس نوجوان نے جب سلام کہا روضہ پاک سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے میرے بھی تجھ پر سلام ہو. یہ سلام کہنے والا کون ہے؟ حسین احمد مدنی ہے جس کو تو گستاخ کہتا ہے. تو عبداللہ درخواستی جو حدیث کا حافظ ہے اس کو بھی تو گستاخ کہتا ہے. وہ جب حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، اور ساتھ یہ عرض کیا آقا آپ کے نواسے عطا اللہ نے بھی آپ کی خدمت میں سلام بھیجے ہیں. رات کو خواب میں آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ درخواستی کو زیارت ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولی عبداللہ میرے نواسے عطا اللہ کو بھی میرا سلام کہنا. یہ گستاخ ہے وہ میاں جو دشمن ہوں گستاخ ہوں ان کو بندہ سلام بھیجتا ہے. بولو تو صحیح اس کو ہدیے بھیجتا ہے اس کو نذرانے بھیجتا ہے. صلی اللہ کی آواز سے کہو میں تو کہتا ہوں میرا وجدان کہتا ہے کہ میں اس سارے مجمع سے کو یہ اعزاز دینا چاہتا ہوں کہ بقیہ زندگی میری اور آپ کی اس انداز میں گزرے کہ جو کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں ایک دائیں کندھے پر ہے دوسرا بائیں کندھے پر ہے. دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے بائیں کندھے والا کیا کرتا ہے؟ دائیں کندھے والا 24 گھنٹے میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں درود لکھے. 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال زندگی اللہ نے لمبی میری اور آپ کی کر دی اور 50 سال تک یہ فرشتہ نیکیاں لکھنے والا میرے اور آپ کے نام اعمال میں درود لکھے. تو کیا دونوں فرشتے ایک ٹائم پہ کام کر سکتے کہ بندہ نیکی بھی کرے اور برائی بھی ہے؟ جب نیکیاں لکھی جا رہی ہیں 24 گھنٹے یہ تو فارغ ہے. بولو یار چاہتے ہو کہ آپ کے اعمال میں اعمال نامے میں درود لکھا جائے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. سبحان اللہ. پکی بات ہے انشاءاللہ. اور یہ بھی چاہتے ہو کہ جتنا ہم عشق اور محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اللہ ہمیں موت کے وقت یہ اعزاز نصیب کرے کہ جب اسرائیل ہماری روح لینے نکالنے کے لیے آئے تو اس وقت ہمارے سامنے آقا امام الانبیاء تشریف لائیں. ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو اور ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضور جو اس کے پاس آئیں گے نا جس کا عقیدہ ہے کہ حضور حیات ہے بے شک بے شک اسی کے پاس آئیں گے. بولو میرے اکابر کا تو عقیدہ ہے. عبداللہ درخواستی کا عقیدہ کیا تھا کہ حضور اپنی قبر اطہر میں کیا ہے؟ زندہ ہے. زندہ ہے. حسین احمد مدنی کا عقیدہ کیا تھا؟ احمد علی لاہوری کا عقیدہ کیا تھا؟ زندہ ہے. میر شریعت سید اللہ شاہ بخاری کا عقیدہ کیا تھا؟ زندہ ہے. خود کو لگتا ہے خلیفہ غلام محمد دین پوری کا عقیدہ کیا تھا؟ زندہ ہے. نیز وقت مولانا میاں عبد الحادی دین پوری کا عقیدہ کیا تھا؟ زندہ ہے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کا عقیدہ کیا تھا؟ زندہ ہے. حضرت انور شاہ کاشمیری کا عقیدہ کیا تھا؟ زندہ ہے. مولانا قاسم نانوتوی کا عقیدہ کیا تھا؟ زندہ ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ کیا تھا؟ زندہ ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا عقیدہ کیا تھا؟ زندہ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کا عقیدہ کیا تھا؟ زندہ ہے. بولو زندہ ہے. اللہ کا فرمان ہے تو میرے روضے پہ آ کے سلام کہتا ہے میں سنتا ہوں جواب دیتا ہوں اور جو دور سے مجھ پہ درود پر بھیجتا
پڑھتا ہے فرشتے وہ درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، نام لے کر کہ فلاں فلاں کا بیٹا اس نے آقا آپ کی خدمت میں درود کا ہدیہ بھیجا ہے۔ تو کی بات ہے، بے شک تم حضور سے محبت کرتے ہو؟ بے شک نوجوان کو بتائیں ذرا، جن کو محبت ہے وہ ذرا بتائیں آواز سے۔ بے شک ہم سب کو محبت میرا بھی دعویٰ ہے، بے شک میں بھی کہتا ہوں، ایک بات سن، علماء دیوبند لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں، ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں۔ میں علماء دیوبند کا عقیدہ بتاؤں، علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ بے شک بے شک میں کہتا ہوں مجھے محبت ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا جواب تو جس کو ہے۔ محبت ہے، میں کہتا ہوں مجھے زیادہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ زیادہ ہے، بولو زیادہ ہے۔ اب دیکھو جلال پور میں میرا اور آپ کا تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں مجھے حضور سے زیادہ محبت ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں زیادہ ہے، یہی ہے نا؟ کون فیصلہ کرے؟ جس ذات کے بارے میں جھگڑا ہے فیصلہ وہی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ کہاں ہیں؟ بولو نا۔ مدینہ چلو منورہ، چلتے ہیں مدینہ۔ سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں یہ سامنے خیر المدارس ہے ملتان، یہاں خیر المدارس کے جلسہ میں مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندری صاحب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اسٹیج پہ بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے، سید عنایت اللہ شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے، عنایت اللہ شاہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تیرا خرچہ بھی میرے ذمہ، تیرا ٹکٹ بھی میں بھرتا ہوں، چلتے ہیں مدینہ۔ میں حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کر میں آقا کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اگر ان کانوں سے میرے سلام کا جواب روضہ پاک سے سنو تو کہنا حضور ملتا ہے۔ اوے ظالم، تو بحث کے لیے بھی تجھے حضور کی ذات ملی ہے، آقا کی ذات اقدس تو وراء ورا ہے، آقا کا مسکن شہر مدینہ۔ اگر کوئی بندہ مدینے کو اس کے دل میں مدینے کی عظمت نہیں ہے، اس کے دل میں مدینے کی کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی غلط زبان استعمال ہو گئی ہے، اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ ایک مرتبہ مدینے میں دسترخوان لگا ہوا ہے، لگتے ہیں مدینے میں دسترخوان، لگتے ہیں مدینے میں دسترخوان لگا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ، رمضان نہیں حضرت شیخ، سارا سال مدینے میں دسترخوان لگتے ہیں، ہر پیر کو اور جمعرات کو روزے دار وہاں افطاری، پیر کے دن اور جمعرات کے دن افطار دسترخوان رکھتے ہیں، رمضان میں دسترخوان رکھتے ہیں، کھانا لگا ہے دسترخوان پر۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک نوجوان نے کہ منہ سے نکل گیا کہ مدینے کی دہی کھٹی ہے۔ رات کو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آقا نے فرمایا منحوس نکل جا مدینے سے، تجھے مدینے کی دہی کھٹی لگتی ہے۔ جس کے دل میں مدینہ اور مدینے والی سرکار کی محبت ہے، خدا کی قسم اس کو موت جہاں بھی آئے اس کا جسم مدینہ منتقل ہوتا ہے۔ اور جو گستاخ رسول ہے، جس کے دل میں مدینے کی عظمت نہیں، اس کو موت مدینے میں آئے، مدینے کی دھرتی اس کو قبول نہیں کرتی۔ میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں، سن 1976 کی بات ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کے رحمت اللہ علیہ
مسجد نبوی پرانی مسجد تھی، ابھی تو توسیع ہو گئی، مدرسہ علوم شریعہ باب النساء کے پاس تھا۔ ظہر کی نماز امام مسجد نبوی کے پیچھے ادا کی گئی، نماز کے بعد جنازہ ہوا۔ ہوتے ہیں جنازے؟ ہوتے ہیں جنازے، مکے میں بھی، مدینے میں بھی۔ ظہر کے بعد جنازہ ہوا، جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ میت کو لے کے بقی میں چلے گئے۔ قبر تیار ہے، میت کو رکھا، اس کے بعد وہ سیمنٹ کی چاٹیاں وہ رکھ کے مٹی ڈالی۔ اب ہمارے یہاں کوئی جلال پور میں فوت ہو تو جنازے میں تو لوگ دوسرے بھی آ جاتے ہیں، لیکن قبرستان قریبی لوگ جاتے ہیں، جتنا تعلق ہوتا ہے وہی لوگ کرتے ہیں۔ حرمین میں ایسا نہیں ہے، سارے لوگ دوڑ پڑتے ہیں وہاں۔ جب قبر بند ہوئی تو اب وہ مٹی ڈالی نا اوپر، اب وہ کپڑے جھاڑ رہے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو جرمنی سے آیا ہے، کہاں سے آیا؟ جرمنی سے آیا ہے۔ اس نے جب اپنے کپڑے ہاتھ جھاڑے نا تو اس نے کہا وہ میری تو گھڑی قبر میں رہ گئی، میری گھڑی قبر میں رہ گئی اور میری گھڑی 2 لاکھ ریال کی ہے۔ اب اس نے بول کر کو کہا یار ایک مہربانی کرو یار، میرا بہت بڑا نقصان ہے، اگر تم قبر کو کھول دو نا تو تیرا بڑا احسان ہوگا، میرا بڑا نقصان۔ اس نے جو ہے نا اس کی بات مانا، وہ مٹی ہٹا کے جب چاٹی سیمنٹ والی ہٹائی، جب میت کو ہم دفن کر کے آتے ہیں پہلے تو وہ کفن کو گرہ لگی ہوتی ہے، پاؤں والی جانب، قبر والی جانب اور سر والی جانب، تو جب قبر کو بند کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ گرے کھول دیتے ہیں۔ اب وہ گرے کھلی ہوئی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے۔ اب جب اس کو کھولا تو گھڑی کفن کے اوپر ہے، گھڑی کفن وہ اٹھائی، لیکن میت بدل چکی ہے۔ وہی بندہ جو جرمنی سے آیا تھا، اس نے کہا کہ ہم نے جو دفن کیا اب یہ تو مرد تھا، یہ تو عورت ہے۔ اب وہ بندہ وہی اپنی بات کہہ رہا، وہ کہتا ہے یہ عورت جو ہے یہ نو مسلمہ ہے، جرمنی میں میرے ہاتھ پہ اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی تھی، عیسائیت سے طائب ہو کر اس کے خاندان نے اس کو خاندان سے نکال دیا۔ میرے پاس یہ قرآن پڑھتی رہی، پھر یہ بیمار ہو کر فوت ہو گئی، ہم نے اس کو جرمنی میں دفن کیا تھا۔ جب وہ ساتھیوں نے سنا نا تو اس میں ایسے لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا یار یہاں ہمارے ایک استاد رہتے ہیں، بزرگ ہیں، شیخ ہیں، چلو یہ واقعہ ان کو جا کے سنا دیں۔ مدرسہ علوم شریعہ چلے گئے۔ عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی، اب وہاں پر جا کے انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ حضرت شیخ نے مریدین ہوتے تھے، حضرت نے فرمایا اپنے مریدوں سے کہ بھائی تم میں سے کسی کے پاس شینگن ویزا ہے یورپ کا؟ تو یہ ساتھی تھے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے پاس ویزا ہے یورپ کا، شینگن۔ میں فرمایا اس مہمان سے پوچھو اس کی واپسی کب ہے، تم اس دن کی سیٹیں کرا لو، ان کے ساتھ جاؤ، وہاں جا کے اس قبر کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ اب ہمارے یہاں قبریں جو ہے نا، ہمارے یہاں تو کوئی دفتر نہیں ہوتے جی، کوئی اندراج نہیں ہوتا، قبر نمبر نہیں ہوتا، وہاں پر ہر قبرستان کے باہر ایک دفتر، وہاں پر اس پہ جو ہے نا رجسٹر ہوتا ہے، نمبر ہوتے ہیں، وہی نمبر قبر پہ لکھا ہے اور اس کے اندر پورا تفصیل ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس گورکر کے پاس گئے جو وہاں کا نگران تھا، رجسٹر کھولا، وہ اسی نمبر کی قبر کو جا کے کھولا تو جس بندے کو یہاں مدینے میں دفن کیا تھا اس کی وہاں گیا ہوا۔ خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جس کا عقیدہ
جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، جو حضور کی حیات کا قائل نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ اور جو عاشق رسول ہوتے ہیں، چاہے پیشے کے حساب سے کچھ بھی کیوں نہ ہو، پھر اللہ یہ نظارے دکھلاتے ہیں، ایسا مشاہدہ کراتے ہیں کہ ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ امیاں عقیدہ صحیح کرو اور اپنے آپ کو اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑو، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اللہ کے نیک بندوں سے تعلق جوڑنے سے بندہ نیک ہوتا ہے۔ بولو، نمازی سے یاری ہوگی تو بندہ کیا بنے گا؟ نمازی۔ عالم دین سے محبت ہوگی تو اپنی اولاد کو عالم بنے۔ بولو، حافظ قاری سے محبت ہوگی، اولاد حافظ قاری بنے گی۔ بولو، حافظ قاری بنے گی۔ امیاں دعویٰ عشق کا، دعویٰ محبت کا وعدہ تم نے بھی دعویٰ کیا، دعویٰ میں نے بھی کیا۔ یہ جو فیصلے کے لیے ہم نے کہاں جانا تھا؟ مدینہ منورہ جانا تھا۔ اس تنازع کا فیصلہ آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما گئے ہیں۔ سنیے، حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی۔ سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ عباسی کا جملہ ہے نا، ہے نا؟ سنو، ایک عاشق نے یوں کہا ہے، ایک عاشق نے یوں کہا ہے، فرمان ہے حضرت اقدس کا، فرمان ہے حضرت اقدس کا، سب مل کے کہو، سب مل کے کہو، سب مل کے کہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ اس کو محبت ہے جس کو میری سنت سے محبت ہے۔ دعویٰ تو تیرا عشق رسول کا ہے، محبت رسول کا ہے، لیکن تجھے حضور کی سنت پسند نہیں، حضور کا لباس پسند نہیں، حضور کی ادائیں پسند نہیں۔ اور کیا چاہتا ہے تو کہ تو حضور کے روضے پہ جائے، تو سلام کہے اور حضور تیرے سلام کا جواب بھی نہ دے اور تیری طرف سے منہ بھی پھیر لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، ایک صحابی کو خواب میں حضور کی زیارت میں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ایک بات تو ارشاد فرمائیے۔ آقا، زندگی میں جس بندے سے آپ ناراض ہوتے تھے، ایسا بندہ جب آپ کی خدمت میں آ کے سلام کرتا تھا، آپ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، منہ بھی پھیر لیا کرتے تھے۔ آقا، اب آپ کے وصال کے بعد اگر ایسا بندہ آپ کے روضے پہ آ کے سلامت کرے تو آپ کا رویہ مبارک کیا ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے بندے کو میں جواب بھی نہیں دیتا، منہ بھی پھیر لیتا ہوں۔ اور نوجوان دعویٰ عشق کا کس گھمنڈ میں ہے؟ اگرچہ تو نمازی ہے، اگرچہ تو حاجی ہے، اگرچہ تو اپنے مال کا زکات اور عشر ادا کرتا ہے، تجھے اس پہ گھمنڈ ہے؟ کیا مجھے تو بتا، کیا میری نماز، میرا حج،
میری زکات، میرا صدقہ، میری خیرات میری نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں. بولو میری اور آپ کی نجات نماز روزہ حج زکات سے نہیں بلکہ آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی. بولو یار بولو. جنت ملے گی حضور کی شفاعت سے، نماز سے نہیں. کس سے ملے گی؟ بولو حضور کی شفاعت سے. اور بندہ شفاعت کس کی کرتا ہے؟ دوست کی دشمن کی؟ بولو وہ سفارش دوست کی ہوتی ہے دشمن کی ہوتی ہے؟ چاہتے ہو کہ حضور ہماری شفاعت کریں؟ نہیں، میں تو کچھ اور چاہتا ہوں. میں شفاعت تک ہی نہیں رہتا. میں تو آج آپ کو یہ اعزاز دلانا چاہتا ہوں کہ آج اس ختم قرآن حفاظ کرام کی دستار بندی کی محفل میں یہ آنے والے ہر نوجوان اور بوڑھے کو میں یہ اعزاز دلا کر جاؤں کہ جب قیامت کا دن ہو، قیامت کا دن ہو، سورج نیزے برابر ہو، پیاس کی وجہ سے زبانیں تالو سے لگ جائیں اور لوگ پانی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوں، ایک طرف سے آواز آئے پانی کے متلاشی ہو، آ جاؤ پانی تقسیم ہو رہا ہے. میں اور آپ جب وہاں جائیں نا کیا دیکھیں گے؟ منظر یہ ہوگا حوض کوثر پر حضور خود جو ہے نا ڈور کھینچ رہے ہوں گے اور آپ کھولے پھر رہے ہوں گے. حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی تقسیم کر رہے ہوں گے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس دن اس مجمع میں آنے والے ہر اس نوجوان کو جو آج آقا کی سنت کا وعدہ کرے اس کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ حضور فرشتوں کو نام لے کر فرمائیں کہ فلاں جلال پور کا رہنے والا فلاں کا بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کو بلاؤ میرے پاس لے کے آؤ، آج میں اسے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاتا ہوں. کون یہ کہ قیامت کے دن اعزاز لینا چاہتا ہے کہ آقا اس کا نام لے کر اسے اپنے سینے سے بھی لگائیں اور اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی بھی پلائیں. ذرا کھڑے ہو کر نوجوان آج وعدہ کرو سنت رسول کا کہ آج کے بعد ہم داڑھی رکھیں گے. کھڑے ہو کر جن کی ہے وہ تو بیٹھے رہے، جن کی نہیں ہے آپ کو حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں چاہیے؟ وہ دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر بھی دیکھو یار یہ بھی دیکھو. کوئی بندہ نہیں ہے. میں تم سے چندہ مانگ رہا ہوں، خدا کی قسم الٹا تمہارے لیے اعزاز کی بات کر رہا ہوں. زندگی تو گزر گئی ہے پتہ نہیں ہے. میری خواہش ہے اس مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ رہے جو آج سنت رسول کا وعدہ نہ کرے. اٹھ کر وعدہ کمر توڑ دو شیطان کی. وعدہ کرنے سے رحمان راضی ہوگا یا شیطان؟ کس کو راضی کرنا ہے، رحمان کو یا شیطان کو؟ رحمان کو کی رضا چاہتے ہو تو کھڑے ہو کر وعدہ کرو، کھڑے ہو کر وعدہ کرو. نوجوانوں آج دولت پٹ رہی ہے، آج سنت رسول کا وعدہ کرنے والوں کو میں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آج جو اس مجمع میں سنت رسول کا وعدہ کرے گا اس کو اسی رمضان سے پہلے آقا کا دیدار بھی نصیب ہوگا. ہاں جو حضور کی دیدار کا متمنی اور متلاشی ہے وہ کھڑے ہو کے وعدہ کرے کہ میں سنت اختیار کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ دیکھو کتنے خوبصورت جوان ہیں. دیکھو دیکھو خدا کی قسم دیکھو یہ جنتی لوگ ہیں. میں ان کو
مسلمانوں نے آقا تیری سنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تیری دربار میں درخواست ہے کہ ان وعدہ کرنے والوں کو اللہ استقامت کی عطا فرما. اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان کو اسی رمضان میں بیت اللہ کی حاضری بھی نصیب کر. جانا چاہتے ہو مدینہ؟ انشاءاللہ. بیٹھو، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو. یار ذرا ہاتھ کھڑا کرو جو مدینہ جانا چاہتے. جی میں تو آج آپ سے دعائیں لینے آیا ہوں. میری ایک آرزو ہے، تمنا ہے. میں مکہ میں رہتے ہوئے، مدینہ میں رہتے ہوئے اللہ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ اللہ میری بقیہ روزی مکہ مدینہ منتقل کر دے. اللہ مجھے گھر دے مکے میں، موت دے مدینے میں. آج میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں میرے رب سے مجھے معافی دلوا دے. 3 سال سے میں اپنے رب کے گھر سے دور ہوں. مجھے رات میں نیند نہیں آتی. میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مدینہ بلا لے. اللہ میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مدینہ بلا لے. خدا کی قسم مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے. ایک عاشق نے قصر پر مدینے کا اسلم کیا منظر حسین ہے، بتائے کوئی ایسا منظر کہیں ہے، نہیں ہے کہیں بھی ایسا نظارہ. عید نماز پڑھ کے لوگ نکلے ہیں مسجد نبوی سے، باہر بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. ایک بچہ، سارے بچے نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کے خوشی منا رہے ہیں. ایک بچہ بوسیدہ کپڑے پہنے بغیر نہائے رو رہا ہے. ایک اللہ کے ولی گزرے، انہوں نے جب اس بچے کو روتا وہ دیکھا، اس بچے کو کہا بیٹا آج تو خوشی کا دن ہے، دیکھتا نہیں سارے بچے خوشی منا رہے، نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں، تو پھٹے کپڑے پہن کے رو بھی رہا ہے. اس بچے نے کہا بڑے میاں میں یتیم ہوں، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے. میری ماں ہوتی مجھے نہلاتی کپڑے پہناتی، میرا باپ ہوتا مجھے انگلی پکڑ کے نماز کے لیے لے کر آتا. اس اللہ کی ولی نے اس بچے کو سینے سے لگایا، بوسا دیا، کہا بیٹا رو نہیں، آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں، میں تجھے اپنے ملک لے جاؤں گا، میں تجھے اچھے کپڑے لے کر دوں گا، اچھے سکول میں تعلیم دوں گا، جب تو بڑا ہو جائے گا تیری شادی کروں گا، تجھے گھر بنا کے دوں گا. بچہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بڑے میاں میرے تو کان ترس گئے تھے کہ کوئی مجھے بیٹا کہہ کے پکارے. میں خوش ہوں، راضی ہوں، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن بڑے میاں یہ تو بتاؤ کہ تمہارے شہر میں یہ روزہ بھی ہے. بیٹا یہ روزہ ہوتا تو ہم یہاں کیا لینے آتے، وہاں یہ روزہ نہیں. اس بچے نے کہا بڑے میاں جتنی نعمتوں کا تو نے اظہار کیا ہے میں ساری نعمت میں مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. مدینہ ہے، بولو یار مدینہ، بولو مدینہ ہے. میں حج عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہو؟ انشاءاللہ ضرور. میں نے کوئی حج عمرہ کمپنی نہیں کھولی کہ میں آپ کو پیکج دوں گا. وہ دینا پیکج 15 دن کا
حضرت 21 دن کا، مہینے کا، ایسے نا بولو، اب میں تمہیں پیکج دینے لگا ہوں، سبحان اللہ، تم یہ عمل اختیار کر لو، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ عمل اختیار کر لو، اگر بس بغیر وسائل کے میرا رب تمہیں ہر عمرے کے لیے نہ لے جائے، مجھے عبداللہ درخواست کا بیٹا نہ کرے، دے دوں پیکج، وعدہ ہے کرو گے؟ 4 کام کرنے کو، فقط 4 کام۔ جب آذان کی آواز سنو، جب تمہارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آئے، سر ڈھانپ لو۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بولو یار، بعض لوگوں کے لیے تو نماز میں بھی سر ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا نام کی عظمت جب بلاوا آئے اللہ کی طرف سے، مؤذن اللہ اکبر کہے، پہلا کام کیا کرنا ہے جی؟ دوسرا کام مؤذن کی آذان کا جواب دو، ایسے نا، وہ اللہ اکبر کہ تم اللہ اکبر کہو، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، وہ لا الہ الا اللہ کے اذان میں تم لا الہ الا اللہ کہو۔ 2 کام کرو گے؟ یہ پیکج ہے حج عمرے کا۔ اور جب مؤذن آذان ختم کرے، تم اذان کے بعد والی دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة، ٹھیک ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اللہ اکبر۔ چوتھا پیکج یہ ہے کہ دعا پڑھنے کے بعد 3 دفعہ تلبیہ پڑھو۔ 3 دفعہ پڑھو۔ کیا ہے تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک، جس طرح معلم وہاں کہلواتا ہے، میں کہوں گا، پھر اس کے بعد آپ سب نے مل کے کہیں لبیک اللہم لبیک، مسجد گونج جائے جس طرح مکہ کی وادیاں گونجتی ہیں، ایسے نا؟ جہاز میں جب محرم احرام والے تلبیہ اسی طرح زور سے پورا جہاز گونجتا ہے، مسجد حرام کی طرف جانے والا جب چاروں طرف نگاہ کرتا ہے، ہر گلی سے قافلے آ رہے ہیں اور ان کی زبان پہ یہی ترانہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس پیکج کے ساتھ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ریالوں کی، نہ ڈالروں کی، نہ روپیوں کی، پھر تمہاری منظوری اللہ کی طرف سے ہوگی۔ بولو کیا کرنا ہے؟ 4 چیزیں آپ نے اختیار کرنی ہے۔ اذان کی آواز آئے سب ڈھانکنا ہے، بولو گے؟ دوسرا اذان کا جواب دینا ہے، تیسرا اذان کے بعد دعا پڑھنی ہے، اور چوتھا 3 مرتبہ تلبیہ کہنا ہے۔ انشاءاللہ تم یہ روزانہ اختیار کرو، پھر اس کے بعد مجھے بتاؤ کہ تمہاری حاضری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ مولوی صاحب آپ کون ہیں؟ ہمیں کہتے ہو اذان کی آواز سنے تو سر ڈھانک لو، ہم تو نماز میں سر نہیں ڈھانکتے، ننگے سر ہماری تو نماز ہو جاتی ہے۔
ذرا غور کرنا اس بات پہ. آج کا زمانہ سعودیہ کا فراوانی کا زمانہ ہے. آج سے 50 سال 100 سال 200 400 500 600 سال پیچھے چلے جاؤ, پینے کو پانی نہیں, اموات ہو رہی ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے. خلیفہ ہارون الرشید وقت کا خلیفہ بادشاہ, بولو یار مسلمانوں کا بادشاہ ہے. بیٹی کا نام, بیوی کا نام زبیدہ ہے. حج کے لیے آئی ہے زبیدہ. پانی نہیں ہے عرفات میں, کئی اموات ہو گئی مکہ میں, عرفات میں, مینا میں, پانی کی وجہ سے. زبیدہ نے کہا کہ میں پانی کا انتظام کروں. کیا کہا؟ پانی کا انتظام کرو. اور اس نے عراق سے عرفات تک نہر کھدوائی, عراق سے پانی لے کر آئی یہاں پر عرفات تک. حجاج وہی پانی پیتے تھے. ہزاروں میل بنتے ہیں, درمیان میں پہاڑ بھی آ رہے ہیں. آج بھی بہت سارے مقامات تک وہ نہر موجود ہے. زبیدہ کا انتقال ہو گیا. زبیدہ کو اس کی ایک سہیلی نے خواب میں دیکھا. پوچھا زبیدہ تجھے تو اللہ نے معاف کر دیا ہوگا نا, تو نے جو اتنا بڑا انتظام کیا تھا کہ عراق سے عرفات تک حجاج اللہ کے مہمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا. زبیدہ نے کہا میرا گمان بھی یہی تھا, میرا گمان بھی یہی تھا. اللہ نے مجھ سے, جب میں اللہ کے سامنے حاضر کی گئی, اللہ نے پوچھا زبیدہ میرے لیے کیا لے کر آئی ہے؟ میں نے کہا نہیں اور تو کچھ نہیں, بس تیرے مہمانوں کے لیے میں نے پانی کا انتظام کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبیدہ تیری طرف سے کہاں تھا؟ تیرا خامد مسلمانوں کا بادشاہ ہے, وہ تو عوام کا پیسہ تھا, لوگوں کا پیسہ تھا. غور کرنا اس بات پہ. آپ کا پروردگار عالم نے فرمایا زبیدہ ہاں ایک مرتبہ تو اپنے محل سے باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر باغ میں گھوم رہی تھی. مسجد سے مؤذن نے آذان شروع کی. جب تیرے کانوں میں میرے نام اللہ اکبر کی صدا پہنچی, تیرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا, تو نے میرے نام کی عظمت کی خاطر اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھانپ لیا. میں اس وجہ سے تجھے معاف کر رہا ہوں. اس عورت کو تو سر پہ اللہ کے نام کا احترام کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو رہی ہے, اور خدا کے گھر میں اس کی عبادت کرتے ہوئے ننگے سر ہو جانا نہیں. سر پہ ہے, ٹوپی ہے, لیکن جب نماز شروع کی اس کو آگے پھینک دے. یار عام عدالت کے اندر کوئی بندہ ننگے سر نہیں جاتا جج کے سامنے. اللہ سے بڑا کوئی بڑی عدالت ہے؟ بولو یار. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایک تو اذان کی آواز سن کر سر کو ڈھانکنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اذان کے کلمات کا جواب دینا ہے. اذان کے بعد والی دعا پڑھنی ہے. اور چوتھا پڑھا دوں آپ کو, میں کہتا ہوں یہی میرا اور آپ کا ذوق سے تلبیہ پڑھنا اللہ کے ہاں اتنا قبول ہو جائے کہ یہی منظر جو یہاں ہے اسی طرح ہم اکٹھے بیت اللہ میں تلبیہ کر رہے ہوں, عرفات کے میدان میں کہہ رہے ہوں, مینا میں کہہ رہے ہوں, مزدلفہ کی رات میں کہہ رہے ہوں. کیا کہہ رہے ہوں؟ لبیک اللہم لبیک. گونج جائے نا یہاں آواز تو آج پورے جلال پور میں جائے تلبیہ کی. لبیک اللہم لبیک.
والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ نے 24 گھنٹے درود پڑھنا ہے اور نہیں میں اور آپ کو عاشق نہیں ہے کہ نیند میں بھی ہماری زبانوں پہ درود ہو، وہ عاشق نہیں۔ آج یہ مجمع حفاظ کرام کا ہے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دی، جن کو یہ اعزاز ملا ہے، حافظ قرآن بنے گئے، آج ان کی دستار بندی کا یہ سبحان اللہ اجتماع ہے۔ او میاں، یہ بچہ ہو یا استاد ہو، جاگتے ہوئے تو تلاوت جاری، ایسے نہیں نیند میں بھی پھر ہاں آؤ میں تمہیں وہ عاشق دکھاتا ہوں، دنیا جس کو قاری محمد عبداللہ قاری رحیم بخش رحمہ اللہ کے بڑے صاحبزادے ایسا عاشق قرآن تھا، خدا کی قسم 24 گھنٹے زبان پہ تلاوت قرآن ہے، نیند کی حالت میں 4 پارے 5 پارے 6 پارے 8 پارے بھی تلاوت ہو جاتے، چلا جاتے تو ہاتھ سے پکڑ لیتے زبان کو یا دانتوں میں دبا دیتے، زبان رکتی نہیں تھی۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو بھی ایسا عاشق بنائے کہ میری اور آپ کی زبانوں پر بھی درود ہو۔ اب میں تمہیں پھر ایسا درود نہ بتا دوں کہ مشقت تھوڑی ہو ثواب، مشقت تھوڑی۔ ایک درود پاک بتاتا ہوں، دن رات کے کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے ہیں۔ 1 منٹ صبح کو لگا دو، 1 منٹ شام کو، اور تمہیں ثواب ملے 24 گھنٹے درود پڑھنے کا۔ سبحان اللہ بتاؤ اس درود کی زکات ہے، ادا کرو گے؟ اس درود کی زکات ہے تکبیر اولا، ادا کرتے ہو کہ تکبیر اولا سے نماز پڑھو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ایسے نہیں، دونوں ہاتھ کھڑے کرو سیدھے۔ کیا کرو گے؟ تکبیر اولا سے نماز ادا کرو گے 5 وقت۔ اس کی اور بھی زکات ہے چھوٹی سی۔ ایک تو آپ نے تکبیر اولا سے نماز پڑھنی ہے، اور دوسرا روزانہ ایک آدمی کو درود پڑھنے کی دعوت دینی ہے۔ وہ کام ہے صرف تکبیر اولا اور درود پڑھنے کی دو گے؟ بتانا نا یار، یہ صبح کو 3 دفعہ پڑھ لو، شام کو 3 دفعہ پڑھو، تمہیں ثواب 24 گھنٹے درود پڑھنے کا ملے گا۔ روزانہ ہکے گناہ دکھتی کھڑے ہو تو سارے اپنی ذات والی نہیں دیکھتا۔ جن لوگوں نے زکات نہیں دینی ہوگی نا، پھر سال ختم ہونے سے پہلے وہ جو مال ہوتا ہے نا وہ بیوی کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اس کے پاس بھی سال نہیں مکمل ختم ہونے سے، پھر سال ختم ہونے سے پہلے پھر اس کے پاس آئیے تاکہ زکوٰۃ ہی نہ آئے۔ پڑھو گے درود مجھے یہ بتاؤ، خدا کی قسم اس درود کی برکت سے اللہ تمہیں کیا نوازیں گے، اس درود کی برکت سے تمہیں حضور کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ مختصر درود ہے، بہت چھوٹا سا ہے، آپ میرے ساتھ مل کے پڑھو، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا وصلی علی محمد فی آخر کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا وصلی علی محمد فی آخر کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا وصلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اس درود پاک کو صبح بھی 3 دفعہ، شام کو بھی 3 دفعہ پڑھو، ثواب 24 گھنٹے درود پڑھنے کا ملے۔ فرشتہ لکھے گا 24 گھنٹے لکھے گا، جب ثواب ہی لکھا جا رہا ہے اور فرشتہ جا جا کے آقا کی دربار میں جا جا کے آپ کا نام آپ کی ملدیت کے ساتھ بتا رہا ہے، آقا فلاں کے بیٹے نے آپ کی خدمت میں درود کا تحفہ بھیجا ہے، درود کا ہدیہ بھیجا ہے۔ او میاں، اگر کوئی زندگی میں تمہیں خوشی کے موقع پر کچھ ہدایہ وغیرہ دیتا رہتا ہو، ایک موقع پر اگر وہ نظر نہ آئے تو تم سوال کرتے ہو یار فلانا بندہ نہیں آیا، پوچھتے نہیں پوچھتے فلاں نظر نہیں آ رہا، تو کیا یہ بندہ تو اپنے محسن کو نہیں بھولا؟ کیا محبوب رب العالمین مجھے اور آپ کو بھول جائیں گے؟ بولو، دعا ہے اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنائے، آمین کہو۔ پکے عاشق بنتے ہو نا؟ خون دینے والے یا چوری کھانے والے؟ بولو یار، اللہ والوں کی صحبت سے یہ موتی ملتے ہیں۔ اللہ والا ہوتا کون ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کون ہوتا ہے اللہ والا؟ کیا پہچان ہے اللہ والے؟ میں اور آپ تو اس کو کہتے ہیں جس کے سر پہ امامہ ہو، ماتھے پہ محراب ہو، ہاتھ پہ تسبیح ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا نیک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا بزرگ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے نیک؟ آقا نے فرمایا نیک وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا آ جاتا ہے۔ جس کی صحبت میں جا کر زندگی بدلے وہ نیک ہے۔ ایسے نہیں بے نمازی نمازی بن جائے، تارک سنت عامل سنت بن جائے، چور ساتھ بن جائے، آمین کہو نا۔ ہندوستان میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، دنیا ان کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی
کے نام سے یاد کر دی. سبحان اللہ. انگریز کا زمانہ ہے. ایک بندہ شہر میں گیا دفتر میں, تو وہاں جا کر اس نے بتایا کہ تھانہ بھون بستی میں ایک اللہ کا ولی ایسا ہے, اللہ نے اس کو ایسا قلب سلیم دیا ہے, روشن دل دیا ہے, جو بھی اس کے پاس چلا جائے, بے نمازی جائے نمازی, تارک سنت جائے عامل سنت بن جاتا ہے. اب وہ جو افسر کی سیٹ پر جو بیٹھا تھا نا افسر, اس نے کہا چلے سر, اے مولوی میں آ گئے, اے مولوی ایسے کہتے ہیں, میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا میں نہیں مانتا. آج بھی لوگ کہتے ہیں, ہاں میں مولانا فضل الرحمان کو مولوی نہیں کہتا, کہتے ہیں بولو یار تمہارے نہ کہنے سے کیا وہ مولوی نہیں رہیں گے, بولو یار. میں قاری عبدالرحیم فاروقی صاحب نقشبندی صاحب کو میں ولی نہیں مانتا, تیرے نہ ماننے سے کیا ہو, بتا نا تو معیار کون سا ہے. ولی کو ولی پہچانتا ہے, کوئی اور پہچانتا ہے, بول نا ولی پہچانتا, ولی کی پہچان کون کرے گا, ولی بول نا. ولی اللہ والا. اب وہ نوجوان اٹھا نا اپنے دفتر سے, پینٹ پہنی ہوئی ہے, اور جس کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے. یہ دین کا معیار ہے. اب وہ جب اٹھا ہے نا, جب وہ وہاں کام پہنچا, کیا دیکھتا ہے, ایک کچا کمرہ مٹی کا, پٹھان نہیں وہ دیواریں اس مٹی سے بنا, ایسا کمرہ ہے, دروازہ تک نہیں ہے, خانقاہ کا دروازہ نہیں ہے, ٹاٹ پڑا ہوا ہے. اس نے ٹاٹ ہٹایا, اندر جب دیکھا ماحول ہی عجیب ہے, اندر پرالی بچھی ہوئی ہے, چاولوں کا جو گھاس ہوتا ہے نا, پرال کیا دلوا رہی ہے, اردو میں پرالی کہتے ہیں, اس پہ لوگ بیٹھے ہیں. اللہ والا یہ نصیحت کریں اور یہ ساتھ نیچے کر کے ان کی نصیحت سن رہے. اب وہ جب اندر آیا تو اس کو تو اپنے بیٹھنے کے لیے, وہاں تو کوئی چیز نہیں تھی, کرسی وغیرہ کوئی بینچ کچھ بھی نہیں تھا. آدھا گھنٹہ وہ وہاں پر دیکھتا رہا. اب وہ بیٹھنا چاہتا ہے, بیٹھ نہیں سکتا, ایسے جس طرح بندہ اس میں جاتا ہے رکوع میں, ایسے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ایسے دیکھ رہا ہے. اچانک ان کی نگاہ پڑی نا, تو انہوں نے اپنے دل والا کیمرہ اس نوجوان پہ فٹ کر دیا. جس طرح فوٹوگرافر فوٹو کھینچتا ہے نا, تو وہ بٹن پہ ہاتھ رکھتا ہے تو فلش سے کیا نکلتا ہے, لائٹ نکلتی ہے. فوٹو نہیں نکلتا, لائٹ, فلش سے لائٹ نکلتی ہے نا, ایسے ان کے دل سے لائٹ نکلی, اور وہ نوجوان دھڑام سے گرا زمین پر, اور دل سے آواز آنے لگی, اللہ 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 اللہ. آپ نے نہیں کہنا, کہیں آپ کا دل ہی چالو نہ ہو جائے. اللہ تو چپ کر جائے, چاچا تو بڑے سارا مزہ ہی خراب لگا. آپ نے نہیں کہنا, آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ کا دل کمزور ہے, اگر آپ نے زور لگایا تو دل بیٹھ جائے گا. او میاں, اگر اللہ کا نام لینے سے دل بیٹھتا ہے تو بیٹھنے دو نا, اس سے بڑا کیا ہے کہ مجھے موت آئے اور میرا آخری کلام کیا ہو, اللہ. یہ ساتھ نہیں یار, جس بزرگ کی نسبت سے آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے, دنیا جس کو حافظ الحدیث عبداللہ درخاستی کے نام سے یاد کرتی ہے, جب ان کا آخری وقت آیا 3 مرتبہ زبان پہ آیا, اللہ اللہ اللہ. اللہ اللہ کرتے موت آئے گی, جب قیامت کے دن اٹھے گا اللہ اللہ کرتا اٹھے گا. تلاوت قرآن کرتے موت آئے گی, تلاوت کرتے اٹھے, بولو تو صحیح, درود پڑھتے موت آئے گی, درود پڑھتے اٹھے گا. اور حدیث پاک میں آقا کا فرمان ہے, من کان آخر کلامہ
لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مرتے وقت جس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے سیدھا جنت میں جائے گا. اب وہ نوجوان تڑپ رہا ہے اور دل سے نکل رہا ہے اللہ. اے مالکہ اردو میں شاید آپ پریشان ہو رہے ہیں جی. آپ سارے اردو والے بولو. کیا آپ لوگوں کو آپ کی ماں نے دودھ پلایا؟ جس نے پیا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے جو اپنی ماں کا دودھ پی گیا ہے. مجھے تو نہیں لگ رہا. مجھے تو آپ سارے بڑے چھوٹے سبھی ڈبے والے لگ رہے. ماں کا دودھ اور پھر اللہ کا نام اس انداز میں تمہارے گلے سے باہر نہ آئے جس طرح کی کوئی دیوانے دل نکالتا ہے چیختا ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذکروا اللہ حتی یقال انہ مجنون. اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ تو دیوانہ ہے. اللہ اللہ طرف کاری سعید احمد ثاقب صاحب بیٹھے ہیں. ان کے ایک شاگرد ہیں قاری صاحب شاگرد ہیں. وہاں مکہ مکرمہ میں کافی عرصہ گزار کے آئے ہیں. یہاں بازار کے اندر مسجد بلال. وہ کہہ رہے تھے مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں دل کا عرضہ ہے, دل کا آپریشن ہونا ہے. کیا کرنا ہے؟ بائی پاس ہونا ہے. جس کے دل کے وال بند ہوں یا تو ڈاکٹر اس کے اندر اسٹینٹ ڈالتے ہیں, ایک دو بند ہو تو, ورنہ کہتے ہیں نہیں میجر وال بند ہے اب تو سرجری ہونی ہے, بائی پاس ہونا ہے. ڈاکٹر اگر بائی پاس کے لیے بلائے کتنے پیسے مانگتا ہے؟ 8 لاکھ. پرانا زمانہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ. پہلے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے نا پھر پیسے لیتا ہے. یار بتاؤ تو صحیح. پیشنٹ کیسے پہلے پیسے لیتا ہے. اگر طے ہوا ہے 20 لاکھ, آپ نے 15 لاکھ جمع کرائے اور آپریشن کے بعد آپ کا مریض اللہ کو پیارا ہو جائے تو پھر 15 لاکھ واپس دیتا ہے یا وہ 5 لاکھ لینے کے بعد میت دیتا ہے؟ 5 لاکھ دے کر پہلے پیسے لیتا ہے پھر میت دیتا ہے. ایسے ہوتا ہے. آؤ میں تمہارا بائی پاس کرتا ہوں. ڈاکٹر جسمانی بائی پاس کرتا ہے, میں تمہارا روحانی بائی پاس کرتا ہوں. تیار ہو؟ بولو یار بولو. کر دوں؟ بولو. بائی پاس اللہ نے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کرایا نہیں کرایا؟ کس کے ذریعے؟ جبرائیل امین کے. بولو ڈاکٹر کون تھا؟ بولو جبرائیل سے نا. وہ ملتان کا ڈاکٹر جو اسپیشل دل کا ہسپتال ہے یا کسی پرائیویٹ ہسپتال میں آپ جا کے آپریشن کرائیں, پہلے آپ سے لکھوا لیتے ہیں نا, خدا نہ کرتا بندہ مرتے پہلے لکھ دو. نہیں کل کو تو آپ مقدمہ نہ کر لیں. سب کچھ کرتے ہیں نا. کوئی شورٹی نہیں ہے 20 لاکھ لینے کے باوجود کہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا. ہے شورٹی کوئی؟ آؤ میں شورٹی سے آپریشن کرتا ہوں. میں تمہارا روحانی بائی پاس کرتا ہوں. تیار ہو؟ تیار ہے. یہ روحانی بائی پاس جو ہے نا اس کی زکات ہے.
دو گے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو تو زکات دے گا. ہاتھ اٹھتے نہیں چیزیں پہ کیا جواب ہے؟ روحانی بائی پاس کی زکات ہے. اس کی زکات ہے تہجد کی نماز. اور حضرت بڑی بات نہیں، ہمیشہ تہجد نہیں پڑھنی. زکات صرف 40 دن تہجد پڑھ کے چھوڑ دینا. چھوٹ جائے گی. وہ ایک کوئی بندہ تبلیغی جماعت میں 3 دن جاتا ہے، وہ واپس نہیں آتا. صحیح کہا. 3 دن جانے والا واپس نہیں آتا. تو 40 دن تہجد پڑھنے سے تہجد چھوٹ جائے گی؟ نہیں چھوٹے. خدا کی قسم جو مزہ اس نماز کا ہے کسی نماز میں نہیں. 40 دن کے بعد چھوڑ دینا. اور 40 دن تہجد بھی پڑھو اور فجر کے سنت اور فرضوں کے درمیان 15 منٹ کے لیے اللہ کے نام کی ضربیں لگاؤ. جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے سارے وال بند ہیں، یہ اس کا اسٹینٹ سے علاج نہیں ہے، اس کا بائی پاس ہونا ہے، میجر سرجری. 15 منٹ اللہ کے نام کی ضربیں دو دل پر. اللہ 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 سر تلے کرو. وہ اللہ دے ولیو دل والے پاسے کیڑے پاسے دل ہے؟ سجے پاسے کھبے پاسے؟ دیکھ دے سجے پاسے. اللہ 15 منٹ اللہ کے نام کی ضربیں دو. کتنے دن؟ 40 دن بعد جا کے پہلے دوبارہ جو ہے نا انجیوگرافی کرا لو، ایکو کرا لو، سارے ٹیسٹ کرا لو. اگر بند بال کھل نہ جائے مجھے عبداللہ درخواستی کا بیٹا نہ کہنا. اللہ بولو یار بولو. دنیا اس کو قطب الافطاب خلیفہ غلام محمد دین پوری کے نام سے یاد کرتی ہے. ان کے جو مرشد ہیں، شیخ ہیں، دنیا جس کو قطب وقت حضرت مولانا حافظ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرجونی شریف. گردے کی شکایت ذرا غور کرنا. گردے میں پتھری ہے. 100 سال پہلے کی بات ہے. کوئی ڈاکٹر نہیں ہے آپریشن کرنے والا. کوئی انجیکشن نہیں ہے جس سے درد رک جائے. گرمی ہے، چھپر پڑا ہوا ہے، اس کے نیچے ریت بچھائی، پانی کا چھڑکاؤ کیا اور تہبند لنگی باندھی. درد برداشت نہیں ہو رہا، قاری صاحب لیٹ گئے زمین. اب بے چینی میں کبھی اس پہلو جاتے ہیں، کبھی اس پہلو، واقعی نہیں ہوتا. اور اس تکلیف کے عالم میں زبان پہ یہ شعر ہے: لطف سجن دم بدم، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ واہ. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس کی رضا پہ راضی. بولو. وہ تکلیف دے کے راضی تو وہ راضی، وہ صحت دے کے راضی تو وہ بیمار کر کے راضی تو وہ. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ واہ. مہربان کی مہربانی تو ہمیشہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کی طرف سے تکلیف کبھی کبھی پہنچتی ہے. میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، وہ مجھے جس حال میں رکھے. اللہ 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 اللہ
وہ نوجوان جو امتحان لینے کے لیے آیا تھا اس خانقاہ میں، اب وہ تڑپ رہا ہے اور اس کے دل سے کیا آواز نکل رہی؟ اللہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ ہاتھ میں پانی ڈال کے منہ پہ سینے پہ ملا. وہ نوجوان جو آیا تھا امتحان لینے کے لیے، لیکن ایک نگاہ نے یہ کام کر دیا کہ ساری زندگی اسی خانقاہ کا غلام بن گیا، اور ہر وقت اس کی زبان پر اللہ ذرا سنیے، بہت بڑا شاعر ہے. پہلے عشق مجازی میں محو تھا، پھر اللہ والے کی نگاہ نے کیا کیا کہ مجازی عشق سے حقیقی عشق تک پہنچایا. کہتا ہے مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا اے میرے خدا. سر سے لے کر پاؤں تک میرے جسم کا کوئی حصہ تیرے ذکر سے غافل نہ ہو. مجھ کو سراپا، پاؤں کو کہتے ہیں سراپا، مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا اے میرے خدا. نکلے میرے ہر بن منہ سے، سبحان اللہ نہیں کہنی، میں کہتا ہوں نہیں کہنی، آپ کہتے سبحان اللہ. میں کہتا ہوں سبحان اللہ نہیں کہنی، آپ کہتے ہو سبحان اللہ. یار کیوں سبحان اللہ کہتے ہو؟ اس لیے کہ کہیں عبداللہ درخواستی کی روح کچھ نہ ہو جائے. اللہ کے ولی کا ہم پہ احسان ہے، 103 سال عمر پائی ہے. سبحان اللہ. جلال پور والوں، عبداللہ درخواستی نے زندگی میں ایک نعرہ لگایا ہے، اکثر اپنی بیان میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے: اللہ کے بڑے مزے ہیں، اللہ کے بڑے مزے ہیں، جو چاہے چکھ لے، سب کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ نوجوان جو آیا تھا کالج سے پڑھ کر، اللہ والے کی صحبت سے کہاں سے کہاں پہنچا. آج جہاں جو یہاں پر دین کی نسبت والے لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک نام ضرور سنا ہوگا. دنیا اس کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے نام سے یاد کرتی ہے. مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا اے میرے خدا. نکلے میرے ہر منہ سے، منہ کہتے ہیں فارسی میں بال کو، بن کہتے ہیں اس کی جڑ کو. کہتا ہے مولا میرے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کی جڑ سے اللہ اللہ کی آواز آئے. وہ آپ کے سامنے یہ اللہ والوں کے صحبت یافتہ لوگ بیٹھے ہیں. اللہ والے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے جسمانی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان کے جسم پر جتنے بال ہیں سب بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر بال سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے. نکلے میرے ہر بن منہ سے، ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے اللہ. اب
چھوڑنا چاہیں تب بھی بولو یار اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا. او میاں یہ مجمع ہے, یہ سفید بالوں والے بزرگ بھی بیٹھے ہیں, کالی بالوں والے بچے بھی بیٹھے ہیں. جتنا بھی مجمع موجود ہے, جس سے میں اس کی عمر کے بارے میں سوال کروں وہ جواب دے گا. میں پوچھوں گا حاجی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے, بتائیں گے نا. قاری صاحب آپ کی عمر کتنی ہے, بتائیں گے نا. بچہ بیٹا آپ کی عمر کتنی, جس کی جتنی زندگی گزر گئی ہر آدمی بتائے گا, بولیں گے آپ, جواب دیں گے مجھے. کیا سارے مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ بتائے اس کی بقایا عمر کتنی ہے؟ بتاؤ یار, بولو تو صحیح نا. کتنے سال ہے, مہینے, ہفتے, ذرا غور کریں. وہ مجذوب دیوانہ کہتا ہے مولا میں تجھ سے سالوں کی بات نہیں کرتا, مہینوں کی بات نہیں کرتا, ہفتوں کی بات نہیں کرتا, دن رات کی بات نہیں کرتا, میں تجھ سے منٹ سیکنڈ کی بات نہیں کرتا. تیری دربار میں میری اتنی درخواست ہے, تیری دربار میں میری اتنی درخواست ہے کہ میری زندگی کے جتنے سانس باقی ہے, سبحان اللہ کہو گے, کتنے سانس باقی ہیں, کوئی سانس بھی میرے حلق سے باہر نہ آئے, بلکہ ہر سانس کے بدلے مولا تیرا نام آئے. ہر سانس کے بدلے تیرا حلق سے نکلے, سانس کے بدلے ذکر تیرا ہے میرے خدا. اب تو رہے بس قدم آخر دل دے ڈوبو اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. میری بات تھک گئے ہو, بغیر دعا کے چھٹی کر دیں جی. آپ کا ذوق تو مجھے نہیں لگ رہا. میں تو آپ کو اس جماعت کو ذاکرین کی جماعت بنانے آیا, 10 محرم والا ذاکر نہیں. وہ تو سال میں 10 دن ہوتا ہے نا, بولو یار. ہم تو 12 مہینے والے ہیں, بولو ہم کیا ہیں, بولو ہم کیا ہیں, 12 مہینے والے. تم نے وجد میں آ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.